کہ 4 رکعتی نماز میں سنت غیر مؤکدہ کے علاوہ میں التحیات کے بعد فوراً کھڑا ہونا ہے. 3 سبحان اللہ کی مقدار بیٹھے رہے التحیات کے بعد تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. درود شریف شروع کر لیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا، تب بھی سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. تو مغرب کی دوسری میں بھی درود پڑھ لیا، سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. عصر، ظہر، عشاء میں بھی درود شریف اگر دوسری میں پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم. لیکن اللہم صلی علی پڑھا تھا کہ یاد آ گیا تو اب کوئی درود شریف، اب کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. محمد تک پڑھیں گے تو سجدہ سہو ہے. اور درود شریف پڑھنے کی وجہ سے سجدہ سہو نہیں ہے، یہ کھڑے ہونے کے واجب کو ڈیلے کرنے کی وجہ سے ہے. درود نہ بھی پڑھتا، کوئی بیٹھا رہتا تب بھی سجدہ سہو لازم تھا. تو یہ ہم پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ دیکھو حنفی درود شریف پڑھنے پر درود سجدہ سہو لازم کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی غلطی ہو گئی. بھائی درود شریف پر نہیں، یہ اب ایک واجب کو ڈیلے کرنے پر سجدہ سہو لازم کیا جا رہا ہے. وہ درود کی وجہ سے ہو یا کسی اور عمل کی وجہ سے ہو، سجدہ سہو ڈیلے پر ہے، درود شریف پر نہیں ہے. کسی کے اوپر 15 سال کی قضا نمازیں ہیں تو وہ نماز کو مختصر کر سکتا ہے. وہ کیسے مختصر کرے گا؟ قضا نماز کا طریقہ علماء نے بتایا. فرائض کی قضا ہے اور واجبات کی قضا ہے، باقی سنن نوافل کی قضا تو ہے ہی نہیں. اور فرض کو بھی آپ بالکل مختصر کر سکتے ہیں تاکہ آپ موٹیویٹ ہوں زیادہ سے زیادہ قضا پڑھنے کے لیے. اور اس میں کیا مختصر کرنا ہے؟ ثنا بھی نہ پڑھیں، اعوذ باللہ نہ پڑھیں، بسم اللہ نہ پڑھیں، ڈائریکٹ الحمد سے شروع کریں پہلی رکعت. رکوع میں ایک دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھ کے اٹھ جائیں، ربنا ولک الحمد پڑھ کے سجدے میں جائیں، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے اٹھ جائیں، تھوڑی دیر ویٹ کریں، دوسرے میں جائیں، ایک دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے دوسرا سجدہ بھی مکمل کر لیں. یہ آپ کی قضا نماز مختصر ہو جائے گی. تو قضا نماز میں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو مختصر کر سکتے ہیں، لیکن نارمل دن کی نمازیں اگر آپ پڑھنے ہیں تو پھر آپ نے تسلی سے پڑھنی ہے. ہر رکعت کو پورا کرنے میں 1.25 منٹ تقریباً لگنے چاہیے. الحمد پڑھنا، سورت ملانا، رکوع، سجدے، یہ 1.25 منٹ کا پورا ایک ٹائم ہے. چلیں اور تھوڑا کوئی اچھے سے تیز پڑھتا ہے تو 1 منٹ. 4 رکعت فرض 4 منٹ میں ہونے چاہیے. گھر میں آپ خاتون کو نوٹ کرتے ہیں کہ 2 منٹ میں 4 فرض پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی، آپ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی ہیں، اس کی ثنا اور حمد کر رہی ہیں. اس کو اتنی عجلت کے ساتھ اور بیزاریت کے ساتھ ہم نے نہیں کرنا. میدان محشر میں حدیثوں میں آتا ہے جو اس طرح سے نماز پڑھے تو اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدوں کی، ہمارے رکوع کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے بندہ پڑھ رہا ہے، بیزاریت سے پڑھ رہا ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کیسے پڑھ رہا ہے.